اللہ یا اللہ اللہ یا اللہ یا اللہ اللہ یا اللہ یا اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین، آج کی اس نشست میں آپ کا مخلصانہ استقبال۔ آج کی اس نشست کو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح اور تحمید یعنی اس کی پاکی بیان کرنے اور اس کی تعریف کرنے، اس کا شکر بجا لانے کے لیے مخصوص کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، تسبح لہ السماوات السبع والارض ومن فیہن وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ۔ ساتوں آسمانوں نے اور زمین نے اور جو کوئی ان کے درمیان ہے، ان سب نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح کی ہے، پاکی بیان کی ہے۔ کائنات کی کوئی چیز ایسی نہیں ہے، زمین و آسمان کے درمیان کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کی ہم تعریف کے ساتھ اس کی تسبیح نہ کر رہی ہو، مگر بات یہ ہے کہ تم ان کی تسبیح کو سمجھتے نہیں۔ سبحان اللہ، پاک ہے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ الحمدللہ، ساری تعریف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے۔ اللہ اکبر، اللہ ہی بڑا ہے، سب سے بڑا ہے۔ لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی اور عبادت کے لائق نہیں ہے، کوئی اور معبود نہیں۔ یہ کلمت ذکر سبحان اللہ، پاک ہے اللہ تعالیٰ۔ گلوری بی ٹو گاڈ، الحمدللہ، ساری تعریف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے۔ may praise be to اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ اللہ اکبر، اللہ is greatest، nobody is great، only he is great۔ لا الہ الا اللہ، there is none worthy of worship and obedience except اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ ایک مسلمان کی زندگی کو، اللہ پر ایمان رکھنے والے کی زندگی کو ان چیزوں سے معمور ہونا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ تمہاری زبان اللہ تعالیٰ کے ذکر سے تر رہے، تمہارا دل اللہ تبارک و تعالیٰ کے حمد اور شکر کے جذبات سے بھرا ہوا رہے، اور تمہارا بدن اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے جھکا رہے، اور تمہاری زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہوں پہ چلتی رہے، اور اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق پوری کی پوری زندگی گزاری جائے۔ اسلام نے ہم کو عبادت کا یہی تصور دیا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے جنات کو اور انسانوں کو سوائے اس کے کسی اور مقصد کے لیے نہیں پیدا کیا کہ وہ ہماری عبادت کریں۔ عبادت کا تصور اسلام میں محدود نہیں ہے۔ کائنات کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کی بندگی کر رہی ہے۔ عبادت کا لفظ عبد سے بنا ہے۔ عبد کے معنی ہوتے بندہ، داس، سلیو آف گاڈ، اللہ کا بندہ۔ ساری کائنات اللہ تعالیٰ کی بندگی کر رہی ہے۔ یسبح لہ السماوات السبع والارض ومن فیہن، اللہ تعالیٰ ہی کی تسبیح بیان کر رہے ہیں، پاکی بیان کر رہے ہیں۔ کون؟ ساتوں آسمان جو تہ برتا ہیں اور جن کے بہت تھوڑے حصے کو ہم دیکھ پاتے ہیں، اور یہ زمین جس پر ہم رہتے ہیں، چلتے پھرتے ہیں، جو ہماری قرارگاہ ہے، جس پہ بیٹھ کر ہم سورج کے اطراف سفر کر رہے ہیں، کائنات کا چکر لگا رہے ہیں، جس پر ہمارے آبا و اجداد تھے، جس پر مختلف تہذیبیں آئیں اور گئیں، مختلف قومیں ابھریں اور ختم ہو گئیں، جس کی مٹی سے، جس کے پتھروں سے ہم عمارتوں کی تعمیر کرتے ہیں، جس کے منرلز کو ہم استعمال کرتے ہیں مختلف چیزوں کے بنانے میں، جس پہ ہم کھیتی باڑی کرتے ہیں، جس پہ ہمارے جانور چرتے ہیں، جس میں اللہ تعالیٰ نے چارہ بنایا، جس پر اللہ تعالیٰ نے انتظام کیا کہ اوپر سے پانی برسے، اور پانی کے بغیر کوئی چیز اگ نہیں سکتی ہے۔ یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں۔ کس طرح تسبیح بیان کر رہی ہیں؟ تسبیح کے دو رخ ہیں، ایک تو اللہ کی پاکی بیان کرنا، یہ چیزیں بزبان حال اللہ کی پاکی بیان کر رہے ہیں۔ زبان حال کیا ہوتی ہے؟ ایک تو زبان قال ہوتی ہے، بولنے والی زبان، دوسری زبان حال۔ مثلا آپ ایک کسی گھر پہ جاتے ہیں، اس گھر میں ہر چیز تہذیب، ڈھنگ اور سلیقے کے ساتھ رکھی ہوئی، کتابیں رکھی ہوئی ہیں، اور پڑھنے لکھنے کا سامان ہے، رحل پہ قرآن شریف رکھا ہوا ہے۔
آپ کہتے ہیں کہ یہ ایک شریف آدمی کا گھر، یہ پڑھے لکھے آدمی کا گھر. کسی اور جگہ آپ جاتے ہیں، وہاں آپ دیکھتے ہیں کہ ایک طبلہ رکھا ہوا ہے، ایک ہارمونیم رکھا ہوا ہے اور کچھ میوزیکل انسٹرومنٹ رکھے ہوئے ہیں، وہاں تھوڑی شراب بھی رکھی ہوئی ہے. آپ کہتے ہیں کہ کسی فاسق کا گھر. اس طریقے سے زبان حال سے ایک کمرہ کہتا ہے کہ ایک اچھے آدمی کا کمرہ ہے. ایک آدمی کا چہرہ دیکھ کر سمجھتے ہیں کہ شریف انسان، اس سے اچھی توقع ہے. اور ایک گنڈے کا چہرہ، ایک بدماش کا چہرہ، ایک پروفیشنل کا چہرہ، ایک طالب علم کا چہرہ، ایک دھوکے باز کا چہرہ، ایک مجرم کا چہرہ. چہرے چغلی کھاتے ہیں، بتا دیتے ہیں زبان حال سے. تو کائنات کی ایک ایک چیز کو جب آپ دیکھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ کائنات کی یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کی تسبیح پاکی بیان کر رہی ہیں. اللہ پاک ہے. کس چیز سے پاک ہے؟ عیب سے پاک ہے. اللہ پاک ہے اس سے کہ کوئی اس کا شریک ہو، کوئی اس کا پارٹنر ہو، اس کو کسی کی مدد لینے کی ضرورت پڑے. اللہ تعالیٰ پاک ہے کہ کوئی چیز بھول جائے. اللہ تعالیٰ اس بات سے پاک ہے کہ وہ کوئی غلطی کرے. چنانچہ قرآن شریف میں کہا گیا ہے بار بار اس آسمان کی طرف نگاہ ڈالو، دیکھو کہیں کوئی خلا ہے، کوئی کمزوری ہے، کوئی نقص ہے، کوئی تروٹی ہے، کوئی ڈیفیکٹ ہے. تمہاری نگاہ بار بار وہاں سے لوٹ آئے گی، نہیں کوئی غلطی نہیں ہے، کوئی خرابی نہیں ہے، کوئی رکھنا نہیں ہے. ساتواں آسمان اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتے ہیں اور زمین بھی تسبیح کرتی. زمین کا جو نظام ہے 457 کروڑ سال سے زمین چل رہی ہے اور انسان کی زندگی 1 کروڑ سال کی بھی نہیں. زمین کو اللہ نے کیسے بنایا ہے، کیسے سنوارا ہے، کیسے انتظامات کیے ہیں، کتنا میٹیریل اس کے اندر رکھ دیا ہے. زمین کے اندر جو میٹیریل ہے، ہمارے سائنسدان بتاتے ہیں کہ ہمارے پاس جو پیٹرولیم ہے 41 سال تک چلے گا. وہ بتاتے ہیں کہ کوئلہ کب تک چلے گا. وہ بتاتے ہیں کہ اس میں یورینیم کتنا ہے. یورینیم بھی یا پلوٹینیم وغیرہ جس سے ہم ایٹمک انرجی حاصل کرتے ہیں خاص حد تک ہے، اس کے بعد وہ بھی ختم ہو جائے گا. آج کل اس بات کی کوشش کی جا رہی ہے کہ چاند پر ہیلیم 3 نام کا ایک مادہ ہے، اس کو وہاں سے لایا جائے. اور ہمارے سائنسدان یہ بتاتے ہیں کہ ہیلیم 3 کو اگر چاند سے ہم لے کر آئیں تو زمین پر اگلے کئی لاکھ سال تک انسانوں کی جو انرجی کی، ارجا کی ضرورتیں وہ پوری کی پوری ہو سکتی ہیں. تو دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا انتظام کر رکھا ہے. زمین کے خزانے اگر ختم ہو جائیں تو ہم بہت کچھ چیزیں چاند سے لا سکتے ہیں. تو چاند اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کر رہا ہے. چاند کی خوبصورتی شاعروں کو لبھاتی. لوگ کہتے ہیں کہ میرے محبوب کا چہرہ چاند جیسا ہے. چاند کے بارے میں مختلف نظمیں، بچے اسے چندہ ماما کہتے ہیں، نظمیں ہیں، کہانیاں ہیں وغیرہ وغیرہ. تو چاند میں ایک طرح کی خوبصورتی، پہاڑوں میں ایک طرح کی خوبصورتی. اب جس جگہ بیٹھ کر ہم آپ سے خطاب کر رہے ہیں، چونکہ یہاں کا منظر بڑا اچھا ہے، آپ کو بڑا اچھا لگ رہا ہے، ہمیں بھی کہتے بہت اچھا لگ رہا ہے. یہاں پر پرفضا مناظر، ہماری بلڈنگیں اور ہمارے شہر جہاں بڑی بڑی کانکریٹ کی بلڈنگز ہیں ان کو ہم کہتے ہیں کہ کانکریٹ جنگلز. لیکن جو نیچرل بیوٹی درختوں میں ہے، پودوں میں ہے، پہاڑوں میں ہے، جھرنوں میں ہے، ندیوں میں ہے، گھاس کے میدانوں میں ہے، سرسراتے ہوئے کھیتوں میں، لہلہاتے ہوئے سرسراتے ہوئے کھیتوں میں ہے، باتیں کرتی ہوئی پتیوں میں ہے، جھومتے ہوئے درختوں میں ہے، ہواؤں میں ہے، بجلیوں میں ہے، بادلوں میں ہے، بادلوں کی کڑک اور چمک میں ہے. یہ خوبصورتی ہماری چیزوں کے اندر نہیں. یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف بیان کر رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ ساری کی ساری چیزیں تسبیح بیان کر رہے ہیں. اللہ پاک ہے، اللہ نے اس چیزیں بنائی. ایک انسان کو آپ دیکھتے ہیں، میرا بچہ بڑا خوبصورت، میری بہن بہت اچھی ہے، میری بیوی بہت اچھی ہے. یہ سب اللہ تعالیٰ کی مہربانیاں ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو بہت خوبصورت بنایا، انسان کو ٹھیک ٹھیک بیلنس کے ساتھ پیدا کیا، انسان کے اعضاء کو درست کیا. اللہ تعالیٰ نے پھول بنائے، پتیاں بنائی، 1000 قسم کے پھول. گلہائے رنگ رنگ سے ہے زینت چمن، گلہائے رنگ رنگ سے ہے زینت چمن. ہر رنگ میں بہار کا اس بات چاہیے. پھولوں کی خوشبوئیں الگ ہیں، پتیاں الگ ہیں، کیفیتیں الگ ہیں، موسم الگ ہیں. دنیا کے مختلف ممالک میں مختلف قسم کے پھول پائے جاتے ہیں. اس طریقے سے اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی ہر چیز بہت ہی خوب ہے، بہت ہی خوبصورت ہے، اور ہر چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح بیان کر رہی. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ کائنات کی کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کی حمد، اس کی تعریف کے ساتھ اس کی تسبیح، اس کی پاکی نہ بیان کر رہی ہو. وَلَٰكِن لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ. بات یہ ہے کہ تم ان کی تسبیح کو نہیں سمجھتے. تسبیح کے ایک معنی تو یہ ہیں کام میں مصروف رہنا. تسبیح کے دوسرے معنی ہیں اللہ کی پاکی بیان کرنا. اور جیسے میں نے آپ سے عرض کیا کہ زبان حال سے یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کر رہی ہیں کہ ہمیں کسی نے بنایا ہے، وہ اللہ ہے، وہ خدا ہے، وہ پروردگار ہے.
وہ گاڈ ہے، مختلف نام اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں۔ اور پھر ان چیزوں کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں، ایک پتا کس طریقے سے پروان چڑھتا ہے، پتے کی نسیں ہوتی ہیں، پتے کے اندر کس طریقے سے پانی وغیرہ پہنچتا ہے، زمین سے مختلف کیمیکلز پہنچتے ہیں اس کی غذا کے لیے، پتا کس طریقے سے ہوا کو لیتا ہے جس میں آکسیجن بھی ہے، نائٹروجن بھی ہے، کاربن ڈائی آکسائڈ بھی ہے، کاربن ڈائی آکسائڈ کو رکھ لیتا ہے، آکسیجن کو پھر دوبارہ بھیج دیتا ہے۔ کتنا بڑا کام ہے جو پتا کر رہا ہے۔ ہماری زمین پر جو کاربن ڈائی آکسائڈ یا کاربن مونو آکسائڈ بن جاتی ہے، انسان کی سانس سے بنتی ہے، کارخانوں کے دھوئیں سے بنتی ہے، مختلف کیمیکلز کے ویپر سے بنتی ہے، کاروں کا ایگزاسٹ ہوتا ہے، پیٹرول جلتا ہے، اس سے بنتی ہے۔ ان سب کو پاک صاف کرنے کا صرف ایک ذریعہ ہے، وہ ہے درختوں کی پتیاں۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ہماری زمین پر فارسٹ کور 30% ہونا چاہیے، کم سے کم اتنے زمین پر درخت ہونے چاہیے تاکہ ہماری آکسیجن ہمیں ملتی رہے، کاربن ڈائی آکسائڈ جو ہے ہمارا دور ہوتا رہے۔ تو اس طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ساری کی ساری چیزیں، سارے پھول، ساری پتیاں، ساری نہریں، یہ سب کے سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف بیان کر رہی ہیں اور اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کر رہی ہیں۔ اس بات پر ہمیں اور آپ کو غور کرنا چاہیے۔ اس سے ایک بات یہ نکلتی ہے، ابھی یہاں پر ہم 1-2 منٹ کے بعد آپ سے اجازت چاہیں گے بریک کے لیے، اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ پھر ہم یہ بتائیں گے کہ جب کائنات کا ذرہ ذرہ اور کائنات کی ہر چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کر رہی ہے، تسبیح بیان کر رہی ہے، تو ہم پر کیا ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ تو تھوڑی دیر کے لیے ہم کو آپ براہ کرم ایک چھوٹا سا بریک لینے کی اجازت عنایت فرمائیں، پھر چند منٹ میں ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللہ یا اللہ یا حاضرین کرام، آپ کا دوبارہ استقبال اس مجلس میں جو اللہ کی تسبیح اور اللہ کی حمد کی مجلس ہے، تاکہ جس طریقے سے کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کر رہا ہے، اس کی تسبیح میں رطب اللساں ہے، ہم بھی ان کے ساتھ مل کر اللہ تعالیٰ کی تعریف و تسبیح کریں۔ یہاں پر مجھے ایک بات یاد آتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث، آپ ارشاد فرماتے ہیں کلمتانی خفیفتانی علی اللسان ثقیلتانی فی المیزان حبیبتانی الی الرحمن۔ کیا پیارے الفاظ ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، قربان جائیے۔ فرماتے ہیں آپ، 2 کلمے ایسے ہیں، 2 الفاظ جو زبان پہ بڑے ہلکے پھلکے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے پاس جو عمل کی میزان ہے اس میں بڑے ہی بھاری اور وزنی ہیں، اور خدائے رحمان کے پاس وہ بہت زیادہ محبوب ہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ۔ پاک ہے اللہ تعالیٰ اور حمد بھی اسی کے لیے، سبحان اللہ العظیم، پاک ہے اللہ تعالیٰ جو بڑی شان والا ہے۔ ان 2 کلمات کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ 2 کلمے ایسے ہیں جو زبان پہ بولنے پہ بڑے ہلکے پھلکے ہیں، پھولوں کی طرح، پھولوں کی پتیوں کی طرح، لیکن عمل کی میزان میں آپ کو ثواب دلانے کے لیے بہت زیادہ وزنی اور قیمتی ہیں۔ اور خدائے رحمان الرحیم جو ہماری ساری تعریفوں اور ہماری ساری تسبیحوں کا مستحق ہے، اس کے پاس بڑے ہی محبوب۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم ہر وقت اپنی زبان کو اللہ تعالیٰ کی تعریف سے تر رکھو۔ وہ زبان قابل قدر ہے جس کے ذریعے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہمیشہ تعریف کرتے رہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتے رہتے تھے، مغفرت کی دعا کرتے رہتے تھے۔ آپ کہتے تھے میں دن میں 70 مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی طلب کرتا ہوں۔ استغفر اللہ کا کلمہ ہے، اے اللہ میں تجھ سے معافی طلب کرتا ہوں، تجھ سے عفو درگزر کا طلبگار ہوں۔ کیوں بار بار آپ طلب کرتے تھے؟ یہ دیکھیے جب مکہ فتح ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے کہا اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب اللہ تعالیٰ کی مدد آ جائے اور فتح نصیب ہو جائے، وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، اور جب تم دیکھو گے لوگ جوق در جوق اللہ تعالیٰ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں، فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا۔ اس وقت آپ اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کیجئے، پاکی بیان کیجئے، اور اپنے رب کی حمد کے ساتھ، تعریف کے ساتھ اس کی تسبیح بیان کیجئے، واستغفر، اس سے معافی طلب کیجئے، انہو کان توابا، یقیناً وہ بڑا توبہ قبول کرنے والا۔ یعنی آپ کے اندر کبھی فخر و غرور کا جذبہ نہیں پیدا ہو، آپ یہ نہ کہیں کہ میری وجہ سے ہو گیا، میں کمانڈر ان چیف ہوں، میں نے اپنی عقل سے کام لیا،
اور میری سرکردگی میں، میری لیڈرشپ میں اتنا بڑا کارنامہ انجام پایا کہ مکہ فتح ہو گیا، خانہ کعبہ سے گندگی دور کر دی گئی، خانہ کعبہ کو دوبارہ اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کے لیے ری ڈیڈیکیٹ کر دیا گیا۔ نہیں، اس وقت آپ اللہ کی تصویر بیان کیجئے، اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کیجئے، اور اس بڑے کام کے کرنے میں جو کچھ کوتاہیاں ہو گئیں، مسٹیکس ہو گئیں، اس پر آپ اللہ تعالیٰ کی مغفرت طلب کیجئے، وہ بڑا توبہ قبول کرنے والا ہے۔ اس طریقے سے اسلام نے ہم کو یہ تعلیم دی ہے، اور ہمارے آقا اللہ کے آخری رسول جو ہر طرح کے گناہوں سے پاک تھے، جنہوں نے اپنی پوری زندگی اللہ کے راستے میں لگا دی، وہ کہتے ہیں کہ دن میں 70 مرتبہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہوں۔ کیوں معافی مانگتے ہیں؟ اے اللہ، اس کام کو اور بہتر طریقے سے کرنا چاہیے تھا، اور زیادہ دل کی تیاری کے ساتھ کرنا چاہیے تھا۔ جب حضور کا یہ حال ہے تو ہم کو کتنا اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرنی چاہیے، کتنا اس کی تعریف کرنی چاہیے، کتنا اپنے اعمال پہ نگاہ رکھنا چاہیے، کتنا غلطیوں سے بچنا چاہیے، کتنا معافی مانگنی چاہیے، اس بات پر آپ غور کر سکتے ہیں۔ اللہ کی تسبیح و تحمید، اس کو نماز کا حصہ بنا دیا گیا ہے۔ دیکھیے، آپ رکوع میں اللہ تعالیٰ کے پاس جاتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں سبحان ربی العظیم، پاک ہے میرا رب جو بڑی اونچی شان والا ہے۔ 3 بار کہتے ہیں، 5 بار کہتے ہیں، 7 بار کہتے ہیں۔ پھر اس کے بعد آپ سجدے میں جاتے ہیں، سجدے میں گر جاتے ہیں، کسی کو سجدہ نہیں کرتے آپ اللہ تعالیٰ کے علاوہ۔ ساری کائنات میں سجدہ صرف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے جائز ہے، ساری کائنات صرف اللہ ہی کو سجدہ کر رہی ہے۔ کوئی جانور کسی اور جانور کو سجدہ نہیں کرتا۔ کتا جسے آپ بہت معمولی جانور کہتے ہیں، وہ کسی دوسرے کتے کو سجدہ نہیں کرتا، لیکن انسان ایسے بیوقوف انسان، ایسے نالائق انسان ہے کہ دوسرے انسانوں کو سجدہ کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کسی دوسرے انسان کے لیے سجدہ کرنے کی اجازت ہوتی تو میں بیوی سے کہتا کہ شوہر کو سجدہ کرو، لیکن نہیں، اللہ کے علاوہ کسی کے لیے سجدہ کرنا جائز نہیں۔ سجدہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے کرنا ہے۔ سجدے میں کیا کہتے ہیں؟ سبحان رب العلیٰ، پاک ہے میرا رب جو بڑی اونچی شان والا ہے۔ نماز شروع کرتے ہیں سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک، اے اللہ تیری تعریف ہم بیان کرتے ہیں، تیری تسبیح ہم بیان کرتے ہیں، تیری شان بڑی اونچی ہے۔ اس طریقے سے نماز کیا ہے؟ تسبیح ہے۔ نماز کیا ہے؟ تحمید ہے۔ التحیات میں کیا کہتے ہیں؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات، میری ساری قولی عبادتیں، زبانی عبادتیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں۔ والصلوات، میری ساری بدنی عبادتیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، میری ساری مالی عبادتیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں۔ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ہم کو نماز میں سکھایا ہے کہ اللہ کی تعریف بیان کرو، اور دن میں بھی کوئی اچھی چیز دیکھتے ہیں سبحان اللہ، پاک ہے اللہ، غلطی ہوئی کہتے ہیں استغفر اللہ، اللہ معافی چاہتا ہوں۔ کوئی بڑا کام ہوا کہتے ہیں اللہ اکبر، اللہ ہی بڑا ہے، بار بار یاد دلاتے ہیں لا الہ الا اللہ۔ حضور نے فرمایا کہ لا الہ الا اللہ کا زیادہ سے ذکر کر کے اپنے ایمان کو تازہ کرتے رہو کہ اللہ وہی الہ ہے، وہی معبود ہے، وہی خالق ہے، وہی پروردگار۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ تم اگر کسی چھوٹی سی مجلس میں اللہ کو یاد کر رہے ہو، اللہ بھی فرشتوں کی چھوٹی مجلس میں تمہیں یاد کرتا ہے۔ تم اگر چپکے چپکے یاد کرتے ہو اللہ تعالیٰ کو، تو اللہ تعالیٰ بھی تمہیں چپکے چپکے یاد کرتا ہے۔ تم اگر زور سے بالجہر یاد کرتے ہو، اللہ بھی بالجہر یاد کرتا ہے۔ تم ایک مجلس میں، انسانوں کی مجلس میں اللہ کا ذکر کرتے ہو، دیکھیے اس مجلس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس سے بہتر مجلس میں یعنی فرشتوں کی مجلس میں تمہیں یاد کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے فَاذْكُرُونِي وَاذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، تم مجھے یاد رکھو، میں تمہیں یاد رکھوں گا، تم میرے شکر گزار رہو اور کفران نعمت مت کرو۔ اس طریقے سے محترم بھائیوں اور بہنوں، اللہ پر ایمان رکھنے والے ہر مرد، ہر عورت، ہر بچے، اس کا فریضہ ہے کہ ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد رکھے، اللہ کی تعریف کرتا رہے۔ لیکن ایک اور بات یاد رکھیے، سبحان اللہ بھی کہہ رہے ہیں، الحمدللہ بھی کہہ رہے ہیں، اللہ اکبر بھی کر رہے ہیں، دل کہیں اور ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسی عبادتوں کو قبول نہیں کرتا جس کے پیچھے جذبہ نہ ہو، جس کے پیچھے دل نہ ہو، جس کے پیچھے عقل نہ ہو۔ تو یہ جو ذکر کے کلمات ہیں، ان کا مقصد یہ ہے کہ آپ کے اندر بھلائی اور پاکیزگی پیدا ہو جائے۔ آپ کو غصہ آ جاتا ہے، آپ استغفر اللہ کہتے ہیں، اللہ مجھے معاف کر دے، میں تیری پناہ لیتا ہوں، استغفار کرتے ہیں آپ تاکہ آپ غصے پر قابو پائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہتے ہیں آپ، میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ لیتا ہوں شیطان مردود کے مکر سے اور اس کے شر سے بچنے کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کہتے ہیں، اے اللہ تیرے نام سے شروع، تو جو بڑا مہربان ہے، بڑا رحم فرمانے والا ہے، یعنی تیری مدد سے اور تیرے ذریعے سے میں اس کام کو کر رہا ہوں۔
تیرے احکام کے مطابق کروں گا، تیری نافرمانی نہیں کروں گا۔ تو ذکر کا مقصد یہی ہے، ذکر کے پیچھے فکر ہونا چاہیے۔ صرف ذکر ہے تو اس کے پیچھے فکر نہیں ہے تو ذکر کی قیمت، ذکر ایک بے قیمت چیز ہو کر رہ جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ، اس کی نگاہ آپ کی نیتوں پر ہے، آپ کے دل پر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیشہ دیکھتا رہتا ہے کہ بندہ وہ صرف کچھ ایسے اعمال کر رہا ہے، اس کے پیچھے فکر بھی ہے یا نہیں۔ آپ اگر نماز پڑھیں لیکن یوں ہی نماز پڑھیں آپ خالی خلی، تو آپ کو اس نماز کا بہت کم ثواب ملے گا یا ثواب نہیں ملے گا۔ اسی لیے ذکر کا مقصد یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو ہمیشہ یاد کرتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ یاد کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ جمعہ کی نماز کے بارے میں کہا گیا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ جب جمعہ کی نماز ختم ہو جائے تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ تعالیٰ کا فضل تلاش کرو، یعنی کماؤ، محنت کرو، اور اللہ تعالیٰ کو کثرت کے ساتھ یاد کرتے رہو زیادہ سے زیادہ، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ تم کو فلاح عطا فرمائے، تاکہ تم فلاح پاؤ۔ یہ بھی فرمایا اللہ کے رسول نے، ایک مجلس بھی اگر تم نے ایسی گزاری کہ تم نے اللہ تعالیٰ کو یاد نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ کے عذاب کے تم مستحق ہو گئے۔ اللہ کے اتنے احسانات ہیں ہر وقت ہم پر، اللہ کی رحمتیں اس طرح چھائی ہوئی ہیں، اس کا آسمان چھایا ہوا ہے، اس کی ہوا ہمیں آکسیجن دے رہی ہے، اس کا دل دھڑک رہا ہے، اس کی دی ہوئی رگوں میں خون بہہ رہا ہے، کہ ایک لمحے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر ہم نہ کرے بات صحیح نہیں ہے۔ ہر وقت اللہ کو یاد رکھیں، نمازوں میں یاد رکھیں۔ رات کو سوتے وقت اللہ کے رسول نے اپنی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ کو تسبیح فاطمہ جسے کہتے ہیں 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 34 بار اللہ اکبر، 100 ہو گئے جملہ۔ اس کی تعلیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی۔ تو اس طریقے سے ہم اس کو اپنا وتیرہ اور شیوہ حیات بنا لیں کہ ہر وقت ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کرتے رہیں گے، جیسے اس کائنات کی ہر چیز اللہ کی تعریف کر رہی ہے، اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے۔ آئیے ایک بار پھر کہیں سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الله يا الله يا الله الله يا الله